اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، کشتی نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کیسر عباس، اور یہ کشتی نجات محمد و آل محمد کا وہ حق، وہ پیغام، وہ علم، وہ شعور اور وہ ڈسپلن اور وہ ادب و آداب جو اس سرزمین پر اللہ کی حجت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس سرزمین پر اتارے، ان کا پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں عبیر المہدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عبیر بھائی، آج ہم اپنے ایک گفتگو کا جو آغاز ہے ایک اناؤنسمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اناؤنسمنٹ یہ ہمارا ایک فرض بھی ہے، آخری دم تک، آخری سانس تک ہمارا مشن بھی ہے. اور یہ مشن عام مشن نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جس حق کے لیے اللہ کی ذات نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اس سرزمین پر. الحق حق کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ نے متعارف کرایا اپنے آپ کو حجت کے ذریعے، اور سب سے پہلے حجت کا جو ایک قانون ہے وہ اللہ نے منتخب کیا کہ اس سرزمین پر اگر میں خالق اس سرزمین کا خود ہوں، حکمران بھی میری طرف سے ہونا چاہیے، خلیفہ بھی میری طرف سے ہونا چاہیے. تو اللہ کی ذات نے یہ قانون بنا دیا کہ اس سرزمین پر خلیفہ صرف میں بناؤں گا. تو آج کے دور میں پھر خلیفہ کون ہے؟ آج ہم ناظرین کو خلیفہ کی، مہدی کی، امام کی، اللہ کی حجت کی، اللہ کے علم کی اور اللہ کی بالادستی کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کا ظہور ہو چکا ہے. تو آج وہ اللہ کی بالادستی کی طرف بلا رہے ہیں. 12 امام جو وصیت میں جن کا ذکر ہے، 12 امام اور 12 مہدی. 12 مہدیوں میں سے 2 پہلے مہدی جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں. پہلے ہیں احمد الحسن الجمانی اور دوسرے ہیں عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام، جو اس وقت سورج کی کرنوں کی طرح اپنی روشنی، اپنا علم جو ہے اور اللہ کی بالادستی کا اعلان جو ہے پھیلا رہے ہیں. تو آج جس ٹاپک کی طرف، اور جو ہم نے ایک تھوڑا ایک فکر والا ٹاپک ہے، لیکن اتنا فکر والا ہے کہ لوگوں نے اس فکر کو جو ہے بند کر کے ایک بس کسی بہت زیادہ ایک لاکس میں بند کر دیا، اور لاک میں بند کر کے ایک اس کو بہت زیادہ انہوں نے نا اوپر پردے ڈال دیے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن یہ جب کہتا ہے نا انسان کہ مجھے پتہ ہے، تو وہ تھوڑی سی کسی اور بندے کی یاد آ جاتی ہے، ایک ہستی کی یاد آ جاتی ہے جس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. اشارہ سمجھ گئے؟ جی. اللہ نے جب کہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ کرو. تو بات اس طرح سے ہے کہ جس دور میں بھی خلیفہ کا انکار ہوا ہے نا، تو آٹومیٹکلی بیعت ابلیس کی ہو گئی ہے. آٹومیٹکلی اللہ کا انکار، آٹومیٹکلی آپ ابلیس کی طرف چلے گئے. تو یہ جو ابلیس کی طرف جانا یا اللہ کا انکار کرنا، آج اس کے بارے میں تھوڑی سی کریں گے کہ وہ وجہ کیا ہے. وہ بیس ہے آپ کی ایجوکیشن، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں جانو گے تو پتہ چلے گا نا. ہمیں اللہ کا نہیں پتہ تھا، نہیں انفارمیشن نہیں تھی، تو کس نے بتایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا. ان سے پہلے اللہ اپنے آپ کو پہچان کرواتا رہا 1,24,000 انبیاء کے ذریعے. تو آج جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے ہے؟ کیا صرف ہمارا ایجوکیشن سسٹم کتابوں تک ہے؟ میں آل اوور دی ورلڈ کر رہا ہوں. یہ یونیورسل کویسچن بھی ہے اور یونیورسل پیغام بھی اور یونیورسل ٹاپک بھی ہے. کیا ایجوکیشن سسٹم صرف بکس تک ہے، لائبریریز تک ہے؟ نہیں، یہ زمانہ چینج ہو گیا. وہ لیٹرز وغیرہ نہیں ہے کہ جس طرح سے لیٹر جو ہے نا وہ پوسٹ ہوتے تھے، وہ نہیں ہے. سوشل میڈیا، بات ایک کرو گے پھیل جائے گی. تو آج بات کریں گے کہ جو ایک فاسٹسٹ، بہت تیز ترین جو ایک انفارمیشن اور کو پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا. عبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. انسان کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے یہ سوشل میڈیا، یہ جو آج چیزیں جو نالج، یہ سسٹم جو ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی براڈ کویشچن ہے کہ ہم کیوں خدا کی حجت کو نہیں پہچان پا رہے اور ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں. ایکچولی ایجوکیشن از ویری کی. بڑا فنڈامنٹل سی بات ہے کہ جب تعلیم جو ہمیں مل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری جو بیسز ہے، جو ہمارے جو فنڈامنٹلز ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہمارے باقی کے ڈیسیجنز.
اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ہمارا کلچر ہے انڈیا پاکستان کے اندر کلچر ہے, جی جی, جب بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو انہیں ایک کہہ لے ایک آئیڈینٹی دے دی جاتی ہے. اگر آپ ایک شیعہ فیملی میں تو آپ شیعہ ہیں, اگر آپ سنی فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ سنی ہیں, اگر آپ احمدیہ سے تعلق رکھتے تو آپ احمدیہ ہیں. تو اس طرح آپ بہت ہی جلدی پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ جو ہے نا ایک ڈبے کے اندر آپ کو آلموسٹ قید کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بچے ہوتے ہوں, اٹس آلموسٹ لائک اے بلینک اسٹیٹ, آپ کا سلیٹ, آپ کا دماغ بالکل ہی خالی ہوتا ہے. اور جو آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے, کہتے ہیں نا بچوں کے متعلق کہ وہ ایک اسپنج کی طرح ہوتے ہیں, جو آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ اسے لے لیتے ہیں. بالکل اپنے والدین کو دیکھتے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے بڑے انہیں زیادہ پتہ ہوگا. بلینک پیپر ہی ہے نا, جو کچھ لکھو گے وہ لکھ جائے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا وہ بغیر اس کی, جو کہ بڑی آبویس سی بات ہے, یہ ہر کوئی کرتا ہے, بچے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اسی کو اپنی جیسے کہتے ہیں نا شخصیت بنا لیتے ہیں. کہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر میں اپنی بات کروں, میں پاکستانی ہوں جی, میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے, میں انجینئر ہوں, پروجیکٹ مینجمنٹ میں کام کرتا تھا, فلانا ڈمکانا, میں شیعہ 12 شیعہ ہوں, تو وہ اس چیز کو اپنے آپ سے بالکل ہی ایک کر لیتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ سچائی کو پہچاننے کے لیے, اور آپ نے ایک بہت ہی کرٹیکل سوال آپ نے ریز کیا کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حجت موجود ہے زمین میں, دیر از این امام آف دا ٹائم ان ایوری ٹائم, ٹھیک ہے, جو آپ کو اللہ کا رستہ دکھائیں گی, تو انہیں کیسا پہچانا جائے جب آپ کے اندر کی جو کنڈیشننگ ہوئی ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ آپ کے اندر ہے, اس کا ہم کیسے بیٹل کر کے پہچانے کہ حجت کون ہے. تو واقعی کافی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے نا کہ انسان کے اندر کنڈیشننگ ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کنڈیشنز کو ہم کہتے ہیں کوڈنگ ہوئی ہے. کوڈنگ کو ہم کہتے ہیں آلریڈی انسان کو ایجوکیٹ کر کے اس کے اندر ہر چیزیں جو ہے نا وہ ہم اس نے ڈال دی ہیں. اچھا, ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں جو ہے وہ کوڈنگ کی بات میں اس کی طرف آؤں گا, جی میں فلاں کورس کر رہا ہوں, انجینئرنگ کا کر رہا ہوں, یا کسی کمپیوٹر سائنس کا کر رہا ہوں, یا بلڈنگ کا کر رہا ہوں, اینی جو بھی ایک سکلز جو ہے نا وہ انسان کرتا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی ڈپلوما کے یا کسی یونیورسٹی کے جائے بغیر ہی جو ہے نا وہ اپنی سکلز کو حاصل کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوا انسان سیکھتا نہیں, انسان کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے, اندر ہر چیز موجود ہے, وہ اس کی پریکٹس سے وہ اسکل کو جو ہے نا وہ اجاگر کرتا ہے. تو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. صحیح, یعنی کہ آپ کو وہ کوشش لازمی کرنی چاہیے. تو ابھی یہ جو سوشل میڈیا ہے جس طرح سے یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں دنیا کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایجوکیشن جو ہے انسان کی خواہش کے مطابق دی جا رہی ہے, جس کو کہتے ہیں ایک تو ہوتی ہے نا نیڈ, ایک ہوتی ہے وانٹ. ایسا ہی آپ کو میں اگر اچھے الفاظ دوں گا, اچھے جو وہ بھی جو آپ کو چاہیے, جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو, جو آپ کے نفس کے مطابق ہو, جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو, یقین کریں میں وہ بات کروں گا تو میری بات سنی بھی جائے گی اور وائرل بھی, واہ 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 بہت اچھی بات کر رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ کو ایکسیپٹ ہو رہی ہے. بالکل وہی بات جو ہے میں آپ کے مزاج کے خلاف کروں گا تو آپ کا تو ایگو جو ہے میرے خلاف ہو جائے گی. ایسا ہی. یہ آپ نے ایک اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے پک اپ کیا کہ ایکچولی جب بھی ہم سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات کون سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جو لڑکپن میں ہوتے ہیں, جوان جو ہوتے ہیں, تو وہ بیسکلی ان کے پاس کنڈیشننگ تو ہے, ان کی پہلے کنڈیشننگ بنی ہوئی ہے کہ وہ شیعہ ہیں تو وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہے تو سنی ہے, وہ عیسائی ہیں, یہودی, جو بھی ہیں, کوئی بھی ریلیجن ہے, کوئی بھی ریلیجن ہو, تو وہ اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں کہ جو میرے دل میں باتیں, جو میرے دماغ میں باتیں, مجھے وہ دکھاؤ. وہ انہی پیجز کو وزٹ کرتے, وہ انہی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے, وہ انہی انسٹاگرام پیجز کو وزٹ کرتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو ایک جھوٹ بچپن میں سکھایا گیا ہے, آپ اسی جھوٹ کو کنفرم کرتے ہی جا رہے ہو, کرتے ہی جا رہے ہو. اور اس کا سب سے ڈینجرس جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے گا جو آپ کو جیسے آپ نے کہا, جو اس چیز کو چیلنج کرے گا, جس کے پاس واقعی سچائی ہوگی, وہ آپ کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز کو چیلنج کرے گا, کہ یار یہ نہیں بندہ ٹھیک, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, وہ آپ ویڈیو اسکپ کر دو گے, ویڈیو اسکپ کر دو گے, یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ فتنہ پھیلا رہا ہے. اگر وہ ڈانس کر رہا ہوگا, کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو ان چیزوں کو جو ہے وہ ایسے ولگر جو ورڈز جو یوز کر رہا ہوگا, یہ میں سوری کیونکہ ٹاپک ہمارا اس لیے کیونکہ ہم معاشرے میں
جو اللہ کی ہدایت سے دور کرتے ہیں وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ موجود ہے نا, ہم نے کرنٹ سچویشن کو کرنا ہے کہ کہاں پہ ہماری گیپ آیا ہے, جہاں پہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ سچ سمجھ نہیں آ رہا. اصل میں سوری میں ایک مجھے ایگزامپل آ گئی ہے ذہن میں. کیا ہوا ہے حبیر بھائی کہ آج جو ہے وہ جھوٹ کو سچ جو ہے مان لیا گیا ہے. تھوڑا سا ایک واقعہ ہے کہ آج جنہوں نے سب لوگوں نے وہ آپ کی بات کہا کہ ایک جھوٹ سکھا دیا گیا اور اس کے پروفس اتنے زیادہ رکھ دیے گئے ہیں کہ اس جھوٹ کو اتنا سچ سمجھ لیا گیا ہے کہ جب اس جھوٹ کو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے تو کہیں گے کہ وہ اس جھوٹ کی سچ کی بنا پہ اس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے کہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. اور وہ پروفس نہیں ہوتے. تو یہ جو ان نے جھوٹ رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, پروفس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بس ایک کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ کو آپ 100 دفعہ بولو تو ایسا لگتا ہے سچ ہو گیا, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے لوگوں کو. دراصل وہ جھوٹ ہی ہوتے ہیں اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے. جھوٹ تو پروف تو اس چیز کا کبھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم جو ہے ایک ہوتی ہے تعلیم, ایک ہوتا ہے علم. تعلیم تو منزل ہے ہی نہیں ہے, علم جو ہے وہ جاننا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی چیز آپ کو پتہ چل جائے, آپ اس منزل مقصود تک پہنچ جائے, علم آپ کو آ جائے, تو کیا آپ سکون سے بیٹھیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. علم جو ہے وہ آپ کا ایک انٹروڈکشن ہے, تعارف ہے, ایک رستہ ہے جہاں پہ آپ کو منزل کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور وہ منزل کون سی ہے؟ وہ منزل وہ ہے جس کا وعدہ جو ہے اللہ نے کیا ہوا تھا کہ میرا ایک پرامس وانا آئے گا. تو تعلیم ایک رستہ ہے, ایک ڈسپلن ہے, ایک جو آپ کو علم تک لے کر جائے گا. اگر تعلیم ہی میں سے ڈسپلن ہی نکال دیا جائے تو پھر علم تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ پھر جو آج جو سچویشن ہو رہی ہے نا, یہ علماء جو اپنا ایک ابا کبا اور بڑی ایک ایجوکیشن سسٹم اور قرآن کی قرأت تو اور حافظ قرآن تو فلاں تو یہ تو وہ اور اپنی ابا کبا امامہ پہن کے جو سامنے آتے ہیں, یہ ہوتا ہے ایک ظاہری سیٹ اپ. ایسا ہی ظاہری سیٹ اپ. تو کہتے ہیں نا کہ جتنی اچھی دکان کی ڈیکوریشن ہوگی نا تو آپ کی جو ہے نا وہ بزنس بہت چلے گا. علماء کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا ظاہر, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کچھ یہ امامہ اور ابا کبا پہن کے تو بکری تو ہوگی نہیں, آپ سے کوئی ایجوکیشن نہیں لے گا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایکسنٹ کرنا پڑے گا. کیا ہے آج کل کیا ہے؟ کرسچنس میں چلے جائیں, ماشاءاللہ ان کا وہ وے آف ٹاک دیکھ لیں. یہودیوں میں دیکھ لیں ان کا نظام دیکھ لیں کس طرح سے. مسلمانوں میں دیکھ لیں کس طرح سے ان کا پروننسیشن ہے. آپ ایک دفعہ مجھے قرآن کی وہ تلفظ نہیں ہے, وہ میرے ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ تھوڑے سے آگے پیچھے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی حجت نے یہ کس طرح سے بتایا ہوگا. وہ میں پڑھوں گا, مجھے سارے ریجیکٹ کر دیں گے. کیوں جی؟ آپ کی عربی ٹھیک نہیں ہے. وہی عالم جو ہے جس کی عربی ٹھیک ہوگی, قرأت ٹھیک ہوگی, سارا کچھ ٹھیک ہوگا, وہ ان کے لیے اچھا ہے. ابا کبا پہنا ہوا وہ ان کے لیے سچا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے نا, میں علماء کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں, تھوڑا سے سخت ہے لیکن وہ ناظرین کو برداشت کرنا پڑے گا, حقیقت ہے. ایک دفعہ نا جھوٹ اور سچ ندی کے کنارے پہ جا رہے تھے. جھوٹ نے کہا سچ سے کہ نہا لیتے ہیں, یہ ایک میں ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. سچ نے کہا ٹھیک ہے نہا لیتے. تو جھوٹ نے کہا کہ تو پہلے ڈبکی لگا. تو جھوٹ نے اپنے کپڑے اتارے, ندی کے کنارے پہ رکھے, ڈبکی لگا دی. جھوٹ نے بتاؤں کیا کیا؟ سچ کے کپڑے اتار کے دنیا میں چلا گیا. سچ کے کپڑے اس نے پہنے, دنیا میں چلا گیا. آج اسی جھوٹ کو جس نے سچ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو نا اپنا رہبر رہنما سب کچھ بنا لیا ہے. تو وہ ہے علماء. جی ایسا ہی, جنہوں نے سچ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اندر, لیکن وہ ولف ہے. ولف ہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میٹافور تھا. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا تھا یہ کہانی, ایکچولی میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے. بہت ہی ایک ایگزامپل میں نے دی ہے کہ بہت ہی اچھا ایگزامپل ریئلٹی ہے. یہی ریالٹی ہے, بہت ہی ریلیونٹ ہے یہ آج کی دنیا کے لیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو ہیں جو نان ورکنگ اسکالرز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی اب زیادہ تر جو بھی وہ چیزیں پھیلاتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. اب سوشل میڈیا مشین ہی اس ٹائپ کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جتنی آپ کنٹروورشل بات کریں گے, جتنی ہیں آپ عجیب سی, آپ کو سچائی سے تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں نا. آپ بس چاہتے ہو کہ آپ کو کلکس ملے, آپ وائرل ہوں, لوگ آپ کے متعلق باتیں کریں. تو ایک طرح کی یہ جسے کہتے ہیں نفس کی ایک گیم ہوگی کہ بھائی مجھے سچائی سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں, بس مجھے کسی طرح جو ہے نا لوگ میری واہ واہ کریں. تو یہی ہمارے نان ورکنگ اسکالرس کا جو ہے نا اس وقت حال بنا ہوا ہے. اور جو کہ ایک اور پوائنٹ میں کرنا چاہوں گا, جو کہ آل محمد کے بالکل ٹیچنگز کے بالکل خلاف ہے.
کیونکہ آل محمد اور امام علی ان پرٹیکولر ان کا یہ کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بات کو سنو, یہ مت دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے. بات کی یہ جو تحقیق ہوتی ہے, جو کہ ایک انالیسس ہوتا ہے, جو کہ ایک بریک ڈاؤن ہوتا ہے, یہ آپ کی تعلیم دیتی ہے آپ کو کہ وہ جو ابیلٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا اس آدمی نے یہ ایک بات کی ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے, کیا یہ بات کریڈیبل ہے, اس کے فیکٹس ٹھیک ہے, لاجیکل سینس کر رہی ہے, سینس بنا رہی ہے بات کی. تو تعلیم آپ کو وہ ابیلٹی دے دے گی. اور میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے پاس, واسٹ میجورٹی لوگوں کے پاس تعلیم تو ہے لیکن نیت نہیں ہے, انٹینٹ نہیں ہے ڈھونڈنے کی. میں کیوں ڈھونڈوں سچائی کو, جھوٹ کو, میں اس کے اندر کیوں وہ ایک ڈسٹنکشن پیدا کروں جب جھوٹ اتنا میٹھا ہے, جب فالس ہوڈ اتنا میٹھا ہے, جب پیسے اتنے میٹھے, جب یہ دنیا اتنی میٹھی ہے, میں کیوں کروں, میں اپنے آپ کو کیوں پریشانیوں میں ڈالوں سچائی ڈھونڈنے کے لیے, میں کیوں اپنی تنقید کروں, اپنے اندر کی وہ جسے کہتے ہیں نا ان لرننگ, وہ جو ہم نے کنڈیشننگ کی بات کی تھی, اب اس کنڈیشننگ کو کیسا نکالا جائے. کنڈیشننگ کو تو ہم تب نکالیں گے نا جب ہم اپنے اندر کے جھوٹ کو پکڑیں گے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں تو پاکستانی, میں لاہور میں پیدا ہوا, اسی کلچر کے متعلق میں گفتگو کر سکتا ہوں. اکثر جب آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, یہ ایک بڑی بایولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کے متعلق کوئی عجیب و غریب سی کہانیاں بنا لیتے ہیں. آپ کی جو نفس ہوتی ہے, آپ کی جو انا ہوتی ہے, وہ بڑی کلیور ہوتی ہے. تو وہ جو ہوتی ہے, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹا رہے, آپ اپنے رشتہ داروں سے نہ ملو, آپ جو ہے وہ نفرت برقرار رکھو, تو آپ کا دماغ جو ہے عجیب و غریب سے خیالات اور نفرتیں ہی آپ کے دماغ اور دل میں پھیلا دیتا ہے. اب اگر آپ کے پاس وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, وہ ڈسپلن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انٹینٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, آپ کبھی بھی نہیں کرو گے. آپ کہو گے یار میں خوش ہوں اپنی نفرت کے اندر. تو آج کل آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے زندگی کے اندر, دنیا کے اندر. تو جو آپ کی گفتگو ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ کو پانے کے لیے سچ کے راستے پہ لانا پڑے گا. تو دوسرا یہ ہوا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. لیکن یہ تو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. کھو گے تب جب کچھ ہوگا, تو جب کچھ ہے ہی نہیں ہے, کھونے کے لیے کیا ہے. پانا کیا ہوتا ہے, علم. علم تو کھونے والی چیز ہی نہیں ہے. وہ کچھ پانے کے لیے درد سے گزرنا پڑتا ہے, ایسا ہی وہ کو پین کرنا پڑے گا آپ کو. سکسیس جو ہے, امام احمد الحسن علیہ السلام کہتے ہیں کامیابی جو ہے وہ آپ کو یہ پھولوں کے سجے ہوئے بستر پہ نہیں ملے گی, لگژری میں نہیں ملے گی, گاڑی میں نہیں ملے گی, اے سی میں نہیں ملے گی. سکسیس جو ہے اس کے لیے تردد کرنا پڑے گا, اسٹرگل کرنی پڑے گی, جی, انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا. اور انکمفرٹیبل یہ سچ کی طرف جاؤ گے تو ہوگے. وہ آپ کی بات مجھے ٹھیک بہت لگی ہے. لوگ جو ہیں جھوٹ کو جو ہے نا وہ اپناتے ہیں. کیوں؟ بڑی اچھی چیز ہے, ایزی, سارا سسٹم جو ہے وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ابھی ہم سچائی بول رہے ہیں نا, ابھی یہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے ساتھ جو ہے ناظرین موجود ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں, سیٹلائٹ چینل کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے. آپ ایک جو سچائی کی جو حقیقت یہ ہے کہ سچائی کو سننے والے ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اور آج عبداللہ ہاشم عباس تک, اللہ کی حجت تک اور قیامت تک جو ہے سچائی کے سننے والے کام ہی ہوں گے. جی. وہ گنے چنے ہوں گے. ان جو ہوں گے نا سچائی کے سننے والے یا سچائی کی طرف جانے والے, ان سچوں کے لیے نا ابلیس نے کہا تھا جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے, جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے. تو آج جو ہے, آج جس طرح سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کا میسج آ رہا ہے, ہر قسم کا میسج آ رہا ہے. ابھی جب آپ کو ایک بہت زیادہ ایک, میں فتنہ نہیں بولوں گا کیونکہ ہم پازیٹیولی بات کریں گے, جب ایک سمندر ایک علم کا آ رہا ہو تو پھر آپ ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرو گے کہ یہ علم حق ہے, یعنی کہ علم ٹھیک ہے, یہ علم حق کی طرف سے آ رہا ہے. علم ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ ہے نا, کیا کریں. یہ علم حق کی طرف سے آ رہا ہے, یہ علم ناحق کی طرف سے آ رہا ہے. یہ اچھائی کا علم ہے, یہ برائی کا علم ہے. وہ دونوں چیزیں موجود ہیں نا اس سرزمین پر. ابھی مجھے یہ بتائیں, علم ٹھیک ہے یعنی کہ جاننا, تو اللہ کہتا ہے میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں, اور جو میں جانتا ہوں وہ میں نے کسی کے سپرد کیا ہے, وہ کسی کو میں نے دیا ہے, وہ میں نے کسی کو ہدایت دی ہے. اگر اس ہدایت کار کے پیچھے یا میرے انتخاب کے پیچھے چلو گے تو آپ کو اچھے علم کی جو ہے پہچان ہوتی رہے گی. اسی لیے سورہ الاسراء میں کہا گیا ہے 77 میں کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, اور امام جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے. پھر رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی یا پہچان کے بغیر ہی مار گیا, وہ جہالت کی موت مرا. اب ادھر ہے وقت,
میں یہ حدیث میں اسی لیے تو بار بار پڑھتا ہوں کیونکہ آج جو وقت ہے آپ کا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی موجودہ ہے پریزنٹ، اس امام کی معرفت ہونی چاہیے. اب معرفت کیا ہے؟ شعور ہے. شعور کیا ہے؟ علم ہے. اور علم کون ہے؟ محمد ہیں جن کے ذریعے اترا تھا. اور وہ محمد جنہوں رب العالمین نے کہا کہ رحمت للعالمین جو ہے وہ تمام جہانوں کا رحمت ہے، اور آپ جو ہیں رحمت للعالمین سردار الانبیاء. میں سوری میرے پاس وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہیں، لیکن ان کے ایٹریبیوٹس اور بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، جو اٹھتے تھے تو جب وہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو پوری فرشتوں کی، انبیاء کی پوری جو ہے نا وہ سارے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاغذ قلم دو، میں آپ کو شعور کے نام لکھ دوں، علم کے نام لکھ دوں، ہدایت کار لکھ دوں، کتابت لکھ دوں. وہ صادقین ہوگے، پیروی کرو گے، ہولڈ کر کے رکھو گے، فرم پکا اس کے اوپر تھام کے رکھو گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. انسانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کیا؟ نہیں، ہمیں نالج نہیں چاہیے، ہمیں شعور نہیں چاہیے، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے. یہی ہو رہا ہے نا سانیہ جمعرات ٹریجڈی آف تھرسڈے کو، کہ یہی ہوا تھا نا. ایسا ہی تو جی یہ پھر وہ ہدایت سے انکار کر دیا. تو اس ہدایت کو انکار کرنے کا آج سب سے بڑا ثبوت یہ ہے 73 فرقے بن گئے ہیں، اور ہر فرقہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے. علم نہیں ہے ان کے پاس. پھر نہیں، علم ڈسپلن ہوتا ہے، ڈسپلن مورل مینرز، ادب و آداب ہوتے ہیں. کسی کا احترام کر رہے ہیں یہ بڑے دور ہیں. نہیں ایسا ہی ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیشہ سے جو پروفٹس، امامز، مہدیز آئے ہیں، پروفٹس امام جو آئے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے، وہ ہمیشہ ریولوشنریز رہے، وہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا لوگوں کے لیے کروے رہے ہیں. کبھی جو ہے سچائی کے پیچھے جانا اور سچائی کو ایکسیپٹ کرنا کبھی بھی ڈفیکلٹ نہیں رہا. اکثر اوقات ہم نوٹس یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو جب ہمارے جسے کہتے ہیں نا میسنجر کی یا پروفٹ کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم بہت واہ واہ کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں، میں اگر سنی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اماموں میں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پروفٹ تو گزر گئے ہے، قرآن میرے پاس ہے، میں اپنی نالج، لمیٹڈ نالج کے حساب سے قرآن کو سمجھوں گا. جو مجھے ٹھیک لگا میں سمجھ جاؤں گا، جو نہیں ٹھیک لگا ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں کسی مولانا کے پاس چلا جاؤں گا. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں غلط اپروچ ہے، کیونکہ دراصل آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ، اپنی جسے کہتے ہیں لمیٹڈ نالج پہ بہت ہی اوور ایمفیسس کر دیے، پک اینڈ چوز کر لی. اور جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بڑا کلیئر اور واضح کیے کہ ہی ول سلیکٹ دا لیڈر ان دا لینڈ، ہی ول سلیکٹ دا کیلف آف دا لینڈ. اور آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے لیڈرز اور کیلفس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ابھی بھی دنیا کے اندر لیڈرز اور کیلفس بنے ہوئے ہیں، مختلف فلیگز بنے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ انفیلیبل نہیں ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چوز نہیں کیا، حالانکہ ان کی جو نالج ہے، ان کا جو وزڈم ہے، جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. ان میں اور آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نان ورکنگ اسکالر نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہو سکتا ہے وہ کہیں جا کے کسی اسکول میں جا کے اس نے کچھ کورسز کر لی ہو، لیکن اگین وہ جو کورسز کی انہوں نے وہ جو ٹھپا لگا ہے، جو اسٹیمپ لگی ہے، وہ بھی لوگوں نے انہیں دی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کہ انفیلیبل نہیں ہے وہ بھی فیلیبل ہے، گناہ انہوں نے بھی کیے، گناہ انہوں نے بھی کیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو آپ جن کی پیروی کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہر قوم جو ہے اپنی امام کے ساتھ اٹھائی جائے گی. آپ کے امام کون ہیں؟ یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا، اور آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ صحیح رستہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جس پہ ٹرسٹ ہو. ابھی مسلمانوں کو ٹرسٹ کس پہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پوچھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو نے اپنے بعد خلیفہ کس کو چنا ہے. وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق، لوگوں کے قانون کے مطابق نہیں ہے. کرسچن سے پوچھنا ہے، کرسچن سے ہماری ریکویسٹ ہے، پوچھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جیزس سے، کیونکہ ان کے ٹرسٹ ہے ان پہ کہ آپ کا نیک سکسیسر کس کو جو ہے وہ چوز کیا. جوز کیا ہے؟ پوچھ لیں موسیٰ علیہ السلام سے، یوشع بن نون سے کہ کس کو چنا ہے آپ نے. اگر کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو اللہ سے پوچھ لیں. ٹرسٹ ہے نا. پوچھے گا وہی جس کو طلب ہوگی، ڈیزائر ہوگی، خواہش ہوگی سچ کی، حق کی. جس کو نہیں ہوگی تو وہ ادھر وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، بات کو سنے گا، سکپ کرے گا، سائڈ پہ ہو کے اپنی دنیا میں مگن ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا سیٹ اپ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ جو نظام ہے یہ اللہ کا تو نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں. آج جس ڈگر پہ دنیا چل رہی ہے نا، انسان چل رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے ہی نہیں ہے.
ایسا ہی اللہ کے نظام میں نہ ہی فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ زیادتی یا نہ انصافی ہے، اور نہ ہی انسانیت کی تذلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ اس دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے ابھی ٹچ کیا تھا کہ ظاہر ہے جو آپ کا پریویس جس کے بعد کریڈیبلٹی ہے، جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹرسٹ کس پہ؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ ہے، آپ کا حضرت عیسیٰ پہ ٹرسٹ ہے، آپ کا حضرت موسیٰ پہ ٹرسٹ ہے. تو یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ انجیل میں احمد نام لکھا ہوا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں ہوں احمد ان دا بک آف انجیل، جو حضرت عیسیٰ نے جس کا مینشن کیا تھا، جس کا ذکر کیا تھا. تو وہ ایک انبروکن چین آ گئی، انہوں نے اس چیز کا استعمال کیا. آج ہم کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہم استعمال کر رہے وصیت رسول اللہ، جو انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ لکھی تھی، جس کی جو ہے کریڈیبلٹی ہم ٹریجڈی آف تھرسڈے سے نکال سکتے ہیں، ثانیہ جمعرات سے نکال سکتے ہیں، جو سنی کتابوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو وصیت ہے یہ موجود ہے شیعہ کتابوں کے اندر، جس کے اندر 12 اماموں کے نام ہیں اور پہلے 3 مہدیوں کے نام ہیں. اور ان مہدی، ایک مہدی کو ہم فالو کرتے ہیں، عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام، یعنی کہ جو 12 میں سے ہیں، جو 12 میں سے ہیں. تو یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. اور وہ کیونکہ ہم ان کی کمیونٹی میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں احساس ہے کہ وہ ایجوکیشن کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی تعلیم اچھی ہو اور آپ کے اندر ڈسپلن وہ پیدا ہو کہ اپنے آپ کو آپ بہتر کر سکیں اور آپ سچائی کو پہچان سکیں، سچائی کو پہچان بھی سکیں. اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ جب ہمارا قائم آئے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس حدیث ہے کہ جب قائم آئے گا نئی شریعت، نیا نظام، نئی جو ہے کتاب لے کر آئے گا. ابھی یہ جو تاریخ کا، اگر یہ اسلام تاریخ کو جو ہے نا تھوڑا سا ایک مختلف اینگل سے دیکھیں نا، مختلف اینگل سے دیکھیں، تو ہر دور میں اسلام کی تعلیمات کو یا اسلام کے جو ریئل میسج ہے اس کو پامال کیا گیا، ڈسٹروائے کیا گیا ہے. میں چند ایگزامپلز دیتا ہوں، ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پتہ ہے انہیں، خصوصاً علماء کو پتہ ہے کہ وصیت موجود ہے. واللہ میں ٹک ٹاک کے اوپر جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہنا کہ یہ تو ہر روز جو ہے صرف آپ لوگوں کا ہی چینل جو ہے وصیت کرتا ہے اور کہیں پہ سنا ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ آپ نے اسلام ادھر سے لیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم دو ہم وصیت لکھ دیں، تو جنہوں نے وصیت کا انکار کر دیا تو وہ آپ تک حق کیسے پہنچنے دیں گے؟ اس کا کیا ہوا کہ اسلام کی تاریخ جو ہے نا ہر ٹائم میں ہر اینگل کے ساتھ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے. سب سے پہلا جو ظلم ہے نا، ہے بہت زیادہ لیکن میں ایک چند جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. سب سے پہلا جو ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ میں ہدایت لکھ دوں، رحمت للعالمین موجود ہے، ان کے منہ پہ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اسلام کی تاریخ میں اینگل سے چینج آ گیا نا، 2 فرقے بٹ گئے نا، ایک ہو کے وصیت والے، ایک ہو کے شورا والے. وصیت کس کا حکم؟ اللہ کا حکم. شورا کس کا حکم؟ انسانوں کا حکم. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کا جو ڈیسیژن ہے، انسانوں کی جو تھاٹس ہیں اور انسانوں کی جو پلاننگ ہے وہ ناقص ہے، وہ نہیں ٹھیک، میری پلاننگ ٹھیک ہے. تو ابھی مسلمانوں پہ ہے شورا والوں کے ساتھ ہو یا وصیت والوں کے ساتھ، ایک اینگل. دوسرا اینگل ہے کربلا کا. یہ کربلا میں حضرت مولا علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ وصیت کی وجہ سے. امام حسن علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ وصیت کی وجہ سے. یہ بیچ میں یہ شیعہ بھی یہ ڈسکس نہیں کرتے. امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کیوں بلایا گیا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ وصیت کا مالک ہے اور یہ جو ہماری آئیڈیالوجی چینج کرے گا. یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے نا. آج یہ میں اپنے اس پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ آج انسان اپنی سوچنے کا انداز اللہ کے حکم کے مطابق کر لے، یقیناً اس دنیا میں انصاف ہو جائے گا. صحیح. اللہ ہم لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ وہ مندر مسجد میں رہتا ہے، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں شارق سے قریب ہوں. کیا ہوا؟ یہ اللہ سے دوری کا پہچان ہے ہی نہیں ہے نا. پہچانے کے کیسے؟ جب حجت ہوگی تو وہی بتائیں گے نا، ان کے پاس حجت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں امام کے ساتھ اٹھاؤں گا، ذرا سوچ سمجھ کے آنا. تو پھر وصیت کا جو مالک ہیں ہر دور میں انہوں نے ہر اینگل سے اسلام کی جو ہے نا وہ ایک ریالٹی کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ حسین کربلا میں صرف دین بچانے کے لیے نہیں آ رہا، صرف دین کے لیے نہیں آ رہا. حسین سب سے جو اس کا جو ایک مین ہے نا دین، تو وہ خود ہی دین ہے نا، جو ریلیجن از مین. امام حسین ایز اے دین ہے، یہ ایک مجسم دین ہے. جب وہ باڈی میں گئے تھے، کربلا میں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام
بچوں کے ساتھ جانا, عورتوں کے ساتھ جانا, جوانوں کے ساتھ جانا, اور چند اصحاب کے پاس ساتھ جانا. اور کتنے زیادہ مسلمان تھے, صرف 72 ہی کیوں, باقی کدھر گئے تھے؟ اس کا مطلب ہوا کہ ان کو حق نہیں چاہیے تھا, ان کو ہدایت نہیں چاہیے تھی. کوئی ایکسکیوزز کر دیے تھے انہوں نے, میرا ابا بیمار ہے, میری اماں بیمار ہے, وہ میرا وہ کون دیکھے گا, گھر کون دیکھے گا میرا, یہ وہ بہت زیادہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے نا بہانے دیے. تو امام حسین علیہ السلام گئے تھے آئیڈیالوجی چینج کرنے کے لیے. تو جو یزید کی آئیڈیالوجی تھی اس کے جو آئیڈیالوجی کو جو ہے رد کرنے کے لیے, یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے نا یزید کے, تو پھر بھی فرق ختم ہو جاتا. آج یہ سسٹم نظام جو حق اور باطل جو ہے وہ مکس ہو جاتے. تو امام حسین علیہ السلام بیسکلی خلاف تھے جو یزید آئیڈیالوجی پوری دنیا میں دینا چاہ رہا. تو یہ شہادت امام حسین یہ ایک پروف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی, امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا, امام حسین علیہ السلام کا جو ایک وہ تھا, ایک نالج تھا, شعور تھا, وہ ہدایت تھی, وہ اللہ کی طرف سے تھی. اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے, یہ سوچ جو ہے, وہ اللہ کی طرف سے تھی. آپ مجھے بتائیں, اگر انسان اچھا سوچے گا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ بھی اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گڈ تھاٹس میکس یور گڈ فیتھ. ایسا ہی. آپ نے امام حسین کو, امام حسین کی بات کی, آپ نے کربلا وہ ایونٹ بھی مینشن کیا, اس کے علاوہ آپ نے بہت ہی بہترین انالیسس دیا اس چیز کا کہ ایکچولی امام حسین نے علیہ السلام نے بچائے اسلام کو اس طرح تھا کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں حق اور ظلم کے اندر, سچائی اور فالسہڈ میں کمپلیٹ ڈسٹنکشن بنائی تھی کہ یہ سچائی ہے اور یہ جھوٹ ہے, نو کمپرومائز, اور نو کمپرومائز. یہ اور یہ جو انالیسس آپ نے کیا ایکچولی میرے خیال میں انکریڈبلی ایکوریٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ انالیسس کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن ڈگری آف کریٹیکل تھنکنگ, سرٹن ڈگری آف سنسیئرٹی جسے کہتے ہیں نا گڈ انٹینشنز کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اس وقت نان ورکنگ اسکالرس کے پاس نہیں ہے. پرٹیکولر میں کہوں گا یہ جو شیعہ اسکالرز ہیں ہمارے, جو کہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو قربانیاں امام حسین نے دی ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ریئل ٹائم تھی. وہ یعنی کہ ریئل تھی, یعنی کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے, جھوٹ موجود ہے, اس کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب شیعہ اسکالرس کا کیا ایشو ہے, وہ امام حسین کی تعریف تو کریں گے, ماتم بھی کریں گے محرم کے دوران, لیکن جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے, جو کہ فالسہڈ موجود ہے دنیا کے اندر, اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہیں گے. انفیکٹ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شیعہ اسکالرس کو آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ میڈیا چینلز پہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہ امام حسین کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ ہو سکتا ہے وہی باتیں کریں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے؟ کیا وہ کبھی جو پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے یا کسی بھی اور دنیا میں جگہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے جو انہیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے, وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے ان کی ذاتی زندگی میں فرق آئے, ہو سکتا ہے انہیں لوگ اس طرح فالو نہ کرے, انڈورس نہ کرے, اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے پڑ جائے. تو اگر کوئی اوپنلی کوئی نان ورکنگ اسکالر جو ہے امام حسین کی تعریف بھی کر رہے, یہ کربلا کا پورا قصہ سنا رہے اور ٹھیک بھی سنا رہے, لیکن جب تک وہ ظلم جو اس وقت دنیا میں موجود ہے, اس دنیا میں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, بہت ہی ہوملیسنس ہے, بہت ہی انیکوالٹی ہے, غریب اور امیر میں اتنا فرق ہے, مڈل کلاس کمپلیٹلی ختم ہو چکی ہے. تو جو نان ورکنگ اسکالر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہا اپنے ایکشنز کے ذریعے, ٹھیک ہے, ہم اسے کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور یہ فرق ہے جو بہت ہی کرٹیکل فرق ہے بٹوین جو نان ورکنگ اسکالرز ہیں اور جو ورکنگ اسکالرز جو کہ سچائی پہ ہے. کیونکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے جو ورکنگ اسکالرز جو اچھے لوگ ہیں وہ تو جیلوں کے اندر ہیں, ان پہ تو ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑا جو اگزامپل ہے اس دنیا کے اندر آف دا انڈیویجول, جو کہ جسے کہتے ہیں نا پٹنگ دیئر نیک آن دا لائن, جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے حق کے لیے, سچائی کے لیے, وہ ہے حجت, جو کہ ہمارے ساتھ ہے, جن کا نام عباس صادق علیہ السلام عبداللہ ہاشم ہے, جو ان کا نام وصیت رسول اللہ کے اندر موجود ہے, اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور پروف ہے, اور وہ کرٹیکل تھنکنگ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس نتیجے پہ پہنچے. بہترین ہے. یہ وصیت ایک نص ہے, ایک دلیل ہے, جو اللہ کا قانون ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہو گیا تھا کام. ان کو حکم ہوا تھا کہ وصیت کر کے جاؤ دنیا سے یا مرنے سے پہلے,
ٹھیک ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھیں یہ موجود ہے. آدم علیہ السلام نے یہ وصیت اس لیے کی تھی کہ وہ قابیل تھا نا, تو اس کو پتا تھا کہ یہ قابیل جو ہے میرے نسل کو جو خراب کرے گا, کیونکہ وہ بول کے گیا کہ میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا تھا نا قابیل کے, اگر تو نے اللہ کے علم کو, اللہ کی روشنی کو, اللہ کی ہدایت کو عام کیا, میں تجھے تیرا بھی وہی حال کروں گا جو تیرے بھائی کا کیا تھا. تھریٹ دے کر گیا تھا. اس کے بعد یہ تقیہ میں گئے تھے کیونکہ اس کی نسل زیادہ ہو رہی تھی. انہوں نے بھی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانی شروع کر دی تھیں اس ٹائم پہ. تو یہ سچویشن ہے اس طرح سے. یہ سارا نظام جو ہے نا عبیر بھائی, یہ سارا نظام ہم پہ ہے کہ ہم جو سوچ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ ہی ہے نا, جو وہ سوچ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, سوچنا وہ ہے. یعنی کہ آپ کی ایک فوکس ٹھیک ہو جائے گا تو پھر فتنہ کس بات کا. آپ سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر فتنہ کس بات کا. تو لیکن اس فوکس پہ چلنے کے لیے کنڈیشن ہے, ایسے نہیں چل سکتے. وہ مجھے ایک بات آپ کی بہت پسند آئی کہ جو وہ ایک مقصد ہے اس پہ چلنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. کیا ہیں؟ لاس آف گاڈ, اللہ کے قانون. اگر اللہ کے قانون کے مطابق چلو گے تو فوکس ہو. تو اللہ نے کہا کہ میرے قانون کی پیروی کرو گے کس طرح سے, جس طرح سے پہلے میں نے نبی بھیجے ہیں نا, سیم اسی طرح میں ابھی بھی بھیجوں گا, لیکن میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا. ابھی وہ کس کرائٹیریے کے مطابق اللہ کی ذات نے جو یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 77 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ کون سے کرائٹیریے ہیں اللہ کی ذات کے, وہ کون سے طریقہ کار ہیں جس طریقہ کار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اس قانون کے مطابق بھیجے گئے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی اپنے قانون تبدیل نہیں کرتا. تو کیا آج اللہ کے قانون اس کی حجت کی پہچان کے لیے انسانوں مسلمانوں کو پتہ ہے؟ سب سے پہلے اس میں یہ ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام اللہ کے وہ قانون, اللہ کا وہ عدل, اللہ کی وہ ریاست, اللہ کا وہ انصاف اور اللہ کی وہ جو ڈیوائن اسٹیٹ ہے اس کو بلڈ کر کے سیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جب امام آئیں گے تو ہر نبی کی سنت کو واپس لے کر آئیں گے. تو اب یہ جو سٹار آف ڈیوڈ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ سٹار ہے, اور یہ کس نے دیا تھا؟ اہل البیت علیہ السلام کا یہ محافظ ہے, یعنی کہ اہل البیت علیہ السلام کا تحفہ ہے, یہ عطا ہے. تو کوئی نبی اس وقت تک اس کو نبوت نہیں عطا کی جاتی جب تک محمد و آل محمد پہ ایمان نہ لائے اور درود نہ بھیجے. تو آج محمد و آل محمد کے وارث آ گئے ہیں جن کا نام عبداللہ ہاشم ابا صادق ہیں, جو اللہ کی بالادستی کی طرف بلا رہے ہیں, انسانیت کو سب سے پہلے رکھ رہے ہیں, یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ رہے ہیں. ایک کمیونٹی جس میں جو ہے وہ نظام ہو رہا ہے, وہ سسٹم چل رہا ہے جو اللہ کے نظام کے مطابق ہے. دنیا کے یہ باہر سے لوگ تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں یہ کون سا نظام کیا سسٹم کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ معجزہ دیکھے ان کی زبان کا اور ان کے علم کا اور ان کی اپیرنس کا اور ان کے دعوے کا کہ یہ جو کہتے ہیں نا دا مہدی ہیز اپیئرڈ, امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. واللہ آج میں یہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, ہر ملک میں ہر گھر میں یہ آواز پہنچ چکی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ مہدی, کچھ یو کے کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں جی مہدی مہدی مہدی. تو ابھی یہ عبداللہ ہاشم ابا صادق جو ہیں وہ اللہ کی جو ہیں وہ بالادستی کی طرف بلا رہے ہیں. تو آپ کوئی لاسٹ میسج دینا چاہتے ہیں پھر اپنے پروگرام؟ جی موسٹ ڈیفینیٹلی میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اسٹارٹ ہوئے تھے اس ٹاپک کی جو ڈسکشن ایجوکیشن کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, علم کے ساتھ, تو کیوں ضروری ہے معاشرے کے لیے, تاکہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں انالیسس کی ایبلٹی, کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی, ریزننگ کی ایبلٹی کو امپروو کر سکے اور واقعی سچائی کو پہچان سکے. کیونکہ ایکچولی ہمیں اس دعوے کے اندر وہی لوگ چاہیے جنہوں نے سوال پوچھے, جنہوں نے ایکچولی تحقیق کی ہے اور اس کے بعد شور ہو کے 100% شور ہو کے وہ یہاں پہ ہمارے قریب آتے. تو میں انکریج کروں گا کہ آپ گول آف دا وائس پڑھیں جو کہ قائم آل محمد کی ہی کتاب ہے. اس کے اندر بہت انفارمیشن, اس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی ڈیٹیل اور کتنی کریڈیبلٹی موجود ہے ہمارے میسج کے اندر اور ہمارے اس دعوے کے اندر. یہ بہت بڑا پیغام آپ نے دیا ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو, اپنی تعلیم کو وابستہ کریں محمد و آل محمد کے آراستہ کیے ہوئے ان کی ہدایت کے ساتھ. اور آج محمد و آل محمد کے جو جانشین ہیں عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام آ چکے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس لیے پیغام دے رہے ہیں کیونکہ یہ آج کے نوجوان نسل کی ضرورت ہے. تو مہربانی کر کے ہماری شکلوں پہ, ہمارے پہناوے پہ نہ جائیے گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں تحقیق اس بات کی کریں, پیغام کے پیچھے جائیں, بندے کے پیچھے مت جائیں. تو پیغام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور وصیت کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مطابق حق کو تلاش کریں اور حق پر عمل رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.